أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها وضعيفا ولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عن ناتكم بفمه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت معزز و مکرم سامع عزیز وقار رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کے اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورہ بقرہ تیسرا پر آیت نمبر 282 اس کا حصہ نمبر 2، کیونکہ ایک جز کی تلاوت اور اس کی تفسیر گزشتہ درس قرآن و بیان ہوئی، دوسرے حصے اور دوسرے جز کی تفسیر آج بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور چاہیے کہ املا کرے، لکھے وہ جس پر حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لکھنے میں وہ کچھ کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، پس اگر وہ جس پر حق ہے اگر وہ سفیہن بے عقل ہو، او ضعیفاً کمزور ہو، او لا یستطیع، یا کہ وہ طاقت نہ رکھتا ہو ان یمل، کہ وہ لکھوائے، ہوا وہ فلیملل ولیہ بالعدل، پر چاہیے کہ اب لکھوائے اس کا ولی انصاف کے ساتھ، کیونکہ یہ تو اس پوزیشن پر ہے کہ نہیں لکھوا سکتا، تو فرمایا اب کوئی اور اس کی طرف سے لکھا ہے اور وہ ہو جو اس کا ولی ہو، اور لکھانے والا جب لکھوائے تو بالعدل انصاف کے ساتھ۔ یہ اصل بیسیکلی جو ہے وہ قرض وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے گفتگو ہے کہ لین دین کا جب معاملہ ہو دین کے حوالے سے تو اس صورت میں اسے خط و کتابت کے ذریعے، دستاویزات کے ذریعے اس کو محفوظ بنا لیا جائے، کیونکہ دستاویزات جہاں ہوگی وہاں 3 باتیں ضرور ہوگی، لکھنے والا، لکھوانے والا اور گواہ۔ تو یہ لکھنے والا بھی ہوگا، لکھوانے والا بھی ہوگا، پھر گواہ بھی ہوگا، تاکہ آنے والے معاملات میں جو ہے وہ کم از کم لینے دینے کسی کے حوالے سے تکلیف والا معاملہ نہ ہو، اور سند کی صورت رہے کہ ہاں اس شخص نے دیا ہے، اس شخص نے لیا ہے، اس پہ یہ گواہ بھی ہے۔ یہ زبانی کلامی جو ہے نا، یہ تو خطا کی صورت ہو سکتی ہے، انکار کی صورت ہو سکتی ہے، ضرر و دفع کی صورت ہو سکتی ہے، لیکن لکھایا ہوا معاملہ اوپر سے گواہ بھی، تو اس کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے لکھوایا۔ اگر لکھوانے والا چونکہ مال ہے اس کے پاس لیکن وہ کمزور ہے، وہ بے عقل ہے، اب اس کا مال کسی اور پر لگایا جا رہا ہے، تو فرمایا اب کیا کرے، اب یہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو فرمایا کوئی اور اس کی جگہ لکھے، اور وہ لکھنے والا وہ ہوگا جو انصاف کے ساتھ لکھے گا، اور اس کا ولی ہوگا جس کا سرپرست ہوگا۔ اب وہ لکھے یا وہ لکھوائے کسی اور کو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم گواہ بناؤ 2 مردوں کو، یعنی جب اس قسم کے معاملات ہو تو ایک کی گواہی نہ ہو، 2 کی گواہی، کیونکہ معاملات ہیں، معاملات میں کم از کم 2 بندوں کی گواہی ہے، 2 مردوں کی، اور حدود کے اندر، قصاص کے اندر 4 مردوں کی گواہی معتبر ہے، اور وہاں عورت کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ جبکہ یہاں فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا، تم گواہ بنا لو، شہیدینی 2 گواہ، مِن رِجَالِکُم، اپنے مردوں میں سے،
یہ کم سے مفسر اکرام لکھتے ہیں اس سے مراد مسلمانوں سے خطاب ہے، لہذا گواہی کے حوالے سے مسلمانوں کے معاملات میں کافر کی گواہی معتبر نہیں، کیونکہ فرمایا اپنوں میں سے گواہ بنا لو، مسلمانوں میں سے گواہ بناؤ۔ اسی طرح بچے کی گواہی معتبر نہیں، اسی طرح صرف اور صرف عورت کی گواہی معتبر نہیں کہ صرف عورت ہی گواہی دے، نہیں، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ من رجالکم فرمایا، تو یہ دو مردوں کو گواہ بنا لو۔ اب کوئی جگہ ایسی ہے جہاں دو مرد ہے ہی نہیں، عورتیں بہت ساری ہیں، اچھا عورتیں اگر 50 بھی گواہ بن جائے، مرد ان کے ساتھ شامل نہ ہو تو ان 50 کی گواہی معتبر نہیں، مرد کا ہونا ضروری ہے کیونکہ مالی معاملات ہیں نا۔ تو فرمایا شہیدین من رجالکم، دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے، فَإِن یکونا، پس اگر وہ دو نہ ہو، رجلین، دو مرد، اب کیا کرے؟ فرمایا فرجل، ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں۔ اب ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنے گی، ممن ترضون، اس میں سے جس سے تم راضی ہوئے، من الشہداء، گواہی میں سے، ان تضل، یہ کہ بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، عورت ہے نا، حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے۔ فرمایا عورتوں کی عقل بھی ناقص ہے، اس کا دین بھی ناقص ہے، دونوں ہی چیزیں۔ اب دیکھیے جس گھر کے اندر عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، مرد کے مقابلے میں عورتوں کی چلتی ہے، اب سوچے کیا ہوگا۔ ملک اور دیگر سارے معاملات عورتوں کے ماتحت کر دیے جائے، سوچے کیا ہوگا وہاں پر۔ یہ حضور کا فرمان ہے، بالکل واضح ہے۔ میں کہوں اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا عورتوں کی عقل بھی ناقص ہے اور دین بھی ناقص ہے۔ عقل تو اس لیے ناقص ہے کہ دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حال میں مرد کو اللہ رب العزت نے عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہر حال کہ عورتوں کی حکمرانی کہاں سے آ گئی، وہ بھی اسلام، دین، مذہب۔ اس طرح عورت گھر کی سپہ سالار یا پھر عورت جو ہے وہ گھر کی ہیڈ بن جائے، بڑی بن جائے، جبکہ مرد موجود ہے، جبکہ فرمایا جا رہا ہے ان کی عقل بھی ناقص ہے۔ جب عقل ناقص ہوگی تو فیصلے درست کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو پھر یہ کھیلنے والا سلسلہ ہے، یہ کوئی طاقت یا عورت کو مرد کے برابر کھڑا کر دیا جائے، یہ وہ ذہنیت جو رکھتے ہیں نا، یہ وہ سلسلہ ہے کھیلنے والا۔ کہ جب اللہ کے حبیب نے فرما دیا، ساتھ قرآن کا حکم واضح موجود ہے کہ واضح طور پہ فرمایا ان تضل احداہما، کہ میرا رب جانتا ہے، اسی نے پیدا فرمایا، وہ جانتا ہے کہ عورتیں ہیں، اس لیے اللہ کے حبیب نے فرما دیا، حدیث میں بالکل واضح ہے کہ عورتوں کی عقل ناقص، دین بھی ناقص۔ عقل اس سے ناقص کہ اللہ رب العزت نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کی، اس کا مطلب مرد کو فضیلت ہے۔ پھر مرد کے ہوتے ہوئے عورت حاکم بن جائے، مرد کے ہوتے ہوئے عورت گھر کا سارا معاملہ خود چلانے والی بن جائے۔ آپ دیکھیں جس گھر کے اندر عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، عورتیں بڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، اس گھر میں آپ کو فساد ہی ملے گا، جھگڑے ہی ملے گے، الا ماشاء چند ایک کے علاوہ، وہ بھی کیوں اللہ بہتر جانتا ہے، ورنہ اکثر کا یہ حال ہے۔ اسی طریقے سے فساد اور خرابی وہاں پر بھی ہے کہ جہاں پر یہ سسٹم تو چلے گا، پھر آپ دیکھیں آنے والے وقتوں میں بچیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو گھر ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں، گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، وجہ کہ عورتوں کی بات مانی جا رہی ہے نا، مرد بیچارہ خاموش تماشا ہی بنا ہوا ہے۔ کئی طلاق کے اس قسم کے معاملات دارالافتاء میں آپ دیکھیں، علمان والحفیظ، کئی ایسے، دو چار نہیں، بہت سارے، بہت بڑی تعداد ہے کہ جب بچی بھی آئے گی ہے سامنے، اس کی ماں بیٹھی، اس کا باپ بیٹھا ہے، باپ بیچارہ خاموش تماشا ہی بنا ہوا ہے، عورت جو ماں ہے اس بچی کی، وہ بولے جا رہی ہے، اور بھی بولے جا رہی، لڑکی بولے جا رہی، باپ خاموش ہے۔ بھائی تو باپ ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے تجھے ان عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو بتا، زبان چلا، کچھ بتا ہمیں، کچھ سمجھا ہمیں، جیسی عورتیں ہی بات کرے گی عورتیں ہی سمجھائے گی، تو پھر وجہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں عورتوں کے اس قسم کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، وہاں پھر گھر چلنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ان کی بچیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہے، پھر اللہ معاف کرے، علمان والحفیظ آنے والے وقتوں میں گھر ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ باپ کی نہیں چل رہی۔ جس گھر میں باپ کی چلتی ہے وہ گھر کامیابی سے آگے بڑھتا ہے، یہ اصول ہے۔ اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی عقل بھی ناقص، ان کا دین بھی ناقص۔ فرمایا عقل تو سے ناقص کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے،
اور ان میں بھول کا حساب کتاب بہت زیادہ ہے، بھول چوک کا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تدل احداہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے، یعنی بھول سکتی ہے، اور بھولنے کا حصہ بہت زیادہ ہے عورتوں میں، اس لیے فرمایا کہ عقل ناقص، دین کیوں ناقص ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ہمیشہ 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 عبادت نہیں کر سکتی، ہمیشہ ہمیشہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، حیض نفاس کے جن کے پیریڈ ان کے معاملات آتے ہیں ان کو نماز چھوڑنی پڑتی، تو فرمایا اس وجہ سے ان کا دین بھی ناقص ہے، عقل بھی ناقص، دین بھی ناقص۔ اب آپ سوچ لیں پھر منصب حکومت پر اس قسم کے معاملات ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دین ہے نا، مذہب ہے، یہ تو ہمیں واضح بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اگر سوچ بچار کیا جائے تو بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں، بہت ساری راہیں نکلتی ہیں، لیکن اس چیز کو اگر پس پشت رکھ دیا جائے اور مغرب کی طرز پر اپنایا جائے کہ جس طرح وہاں حکومت، وہاں کے معاملات، وہاں کے لین دین، وہاں کی تجارت، مرد عورت خلط ملط ایک ساتھ، عورت بھی مرد کے برابر، الامان والا فیس، اس طریقے سے سوچ پکار یہ ساری دی جائے۔ کہ اسلام نے عورتوں کو بڑا مقام دیا، بہت مقام دیا، اسلام نے عورتوں کو جتنی عزت دی ہے کسی بھی مذہب نے اتنی عورتوں کو عزت نہیں دی، جتنی عزت اسلام نے، دین نے، اللہ کے حبیب نے، ہماری شریعت نے جو عورت کو مقام و مرتبہ دیا، اتنا کسی نے کسی عورت کو مقام نہیں دیا۔ لیکن ہر ایک کا دائرہ کا تل کا حدود اللہ کی حدیں ہی ہے، ہر چیز کی حد ہے نا، اس حد سے تجاوز نہ کرو، جس کے بارے میں جو حکم ہے وہ حکم اس طرز پر رہے گا۔ اب اس کو ہم کسی طریقے سے بہت زیادہ پھیلا دیں، خراب کر دیں، تو اس چیز کی شریعت میں اجازت نہیں۔ آپ کو کہ عورت مرد کے برابر ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ نے فرمایا رجال قوامون علی النساء،